بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے جانور کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حرام قرار دیا ہے، یعنی سور کو۔ لیکن کیا صرف مذہبی حکم ہی کافی ہے یا اس کے پیچھے کچھ سائنسی، طبی اور معاشرتی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو کئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف قرآن و بائبل کی روشنی میں سور کے گوشت کی حقیقت کو سمجھیں گے، بلکہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اس کے نقصانات پر سے بھی پردہ ہٹائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حرام قرار دیے جانے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں؟ مگر اس کے باوجود بہت سے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ آخر اس حکم کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 4 مقامات میں سور کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس کا سب سے واضح احکامات سورۃ المائدہ میں کچھ اس طرح موجود ہے: تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گرا کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، اور ہو جو کسی بت پر ذبح کیا گیا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے یہ واضح احکامات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی سور کا گوشت کھانے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ بائبل کی کتاب احبار میں کچھ اس طرح سے درج ہے: اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چڑھے ہوئے ہیں، پر وہ جو گالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہی الفاظ التشنہ میں کچھ اس طرح بیان ہوئے ہیں: اور سور تمہارے لیے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چڑھے ہوتے ہیں، پر وہ جو گالی نہیں کرتا، تو تم اس کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ بالکل اس طرح کے احکامات عہد نامہ کی کتاب یسیع کے باب نمبر 65 اشعار نمبر 2 تا 5 میں بھی آیا ہے۔ ناظرین، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مگر غیر مسلموں اور کافروں کو عقلی دلائل، منطق اور سائنس کے ذریعے ہی قائل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے چلتے ہیں سور کے گوشت پر ہونے والی سائنسی دریافتوں کے نتائج پر، جو آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے کم از کم 70 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، مثلاً براؤن ورم، پن ورم اور ہک ورم وغیرہ۔ ان میں سے ایک کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسے ٹینیا سولیم کہا جاتا ہے، جو عام زبان میں ٹیوب ورم بھی کہلایا جاتا ہے۔ یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے، اور انسانی آنتوں کے اندر انڈے بھی دیتا ہے، جنہیں اووا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اگر دماغ تک پہنچ جائیں تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائے تو دل کے دورے یا ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتے ہیں، جبکہ اگر یہ آنکھوں میں پہنچ جائیں تو آنکھوں کے موتیا یا نابینا پن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر یہ انسانی جگر تک داخل ہو جائے تو پورے جگر کا ستیہ ناش کر جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کی وجہ سے جسم کے تقریباً تمام اعضاء تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہی نقصان دہ ٹیوب ورم سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر کسی بھی انسانی اعضاء کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کا ایک اور خطرناک کیڑا ٹفیلیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سور کا گوشت اگر اچھی طریقے سے پکایا جائے تو زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے ان کیڑوں کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں،
مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اس ٹفیلیا یا ٹرائکیورا کیڑے سے متاثر 24 افراد میں سے 20 ایسے تھے جنہوں نے سور کا گوشت خوب اچھی طرح سے پکا کر کھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں کیڑوں کی مقدار بہت زیادہ تھی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سور کے گوشت میں موجود انڈے کھانا پکانے کے عام درجہ حرارت پر بھی نہیں مرتے۔ ناظرین، سور کے گوشت میں ایسے اجزاء بہت کم ہوتے ہیں جو مسل یا پٹھوں کے نشو و نما کے کام آتے ہیں۔ اس کے برعکس اس کے جسم میں چربی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالی میں جمع ہوتی رہتی ہے اور آخرکار یہ شدید ذہنی دباؤ، ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کی وجہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ 50% سے بھی زیادہ امریکیوں کو ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے۔ ناظرین، سور جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ گندگی، غلاظت اور فضلے پر گزارا کرتا ہے اور یہی اس کا پسندیدہ غذا ہے۔ ایسے دیہات جہاں واش روم مہیا نہیں ہوتا، وہاں لوگ کھلے مقامات پر جا کر رفع حاجت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہی غلاظتیں سور ہی صاف کرتے ہیں، لہٰذا ایسی خوراک کھانے والے جانور کا گوشت بھلا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ایک سوال جو آپ کے ذہن میں بھی گردش کرتا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ملکوں میں سور کی نسل خیزی اور نشو و نما نہایت کلین ماحول میں کی جاتی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ طور پر صاف فارم بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ماحول میں بھی اور ہر بھاڑے میں ایک سور کو دوسرے سور سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ انہیں صاف ستھرا رکھنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ جانور اپنی فطرت ہی میں غلیظ ہے اور اسے اپنے ساتھ والے دوسرے جانوروں کی غلاظت کھانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ ناظرین، اس روئے زمین پر سور وہ جانور ہے جو انتہائی بے شرم ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو اپنے شریک یا میٹ کے ساتھ ملاپ کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں بہت سارے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈانس اور شراب کی محفلوں کے بعد وہ اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھائیں گے تو آپ بھی سور کی طرح ہی برتاؤ کریں گے۔ ناظرین، اسلام کا ہر حکم چاہے وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام، اس کے پیچھے انسانی فلاح و بہبود اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سور کا گوشت نہ صرف مذہبی لحاظ سے ناپاک ہے بلکہ سائنسی اور طبی نقطۂ نظر سے بھی یہ انسانی جسم اور روح کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ صرف ایک غذا نہیں بلکہ بے شمار بیماریوں اور اخلاقی انحطاط کا دروازہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔